بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حال میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ پردہ سیریز کا آج ڈے 8 ہے، جس کا ٹاپک ہے پردہ اور سفر۔ جب ایک لڑکی نے پردہ کیا تو ظاہر ہے کہ کبھی نہ کبھی تو اسے سفر کرنا ہی پڑے گا۔ کبھی آپ گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں، کبھی بچوں کے ساتھ جا سکتے ہیں، کبھی یہ سفر پیدل ہو سکتا ہے، کبھی گاڑی پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان سب حالات میں آپ نے اپنے پردے کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اگر تو آپ پیدل چل رہے ہیں اور کافی دیر پیدل چلنے کی وجہ سے آپ کا دم گھٹ رہا ہے، تو اگر تو آپ کے ارد گرد کوئی غیر محرم نہیں ہے تو آپ اپنے نقاب کو تھوڑا ڈھیلا کر سکتی ہیں۔ جب آپ پیدل چل رہی ہوں تو کوشش کریں کہ آپ اس طرف چلیں جہاں رش کم ہے، یا دیوار کے ساتھ ساتھ چلیں، تاکہ اگر اس دوران آپ کو پانی وغیرہ پینا پڑے تو آپ دیوار کی طرف منہ کر کے پانی بھی پی سکتی ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پانی کی بوتل کے ساتھ ایک اسٹرا رکھ لیں، اور اگر آپ کا سفر گاڑی پر ہے اور آپ کے ساتھ محرم اور غیر محرم بھی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ونڈو والی سائڈ پر بیٹھیں، تاکہ پاس سے گزرنے والے مرد حضرات کی وجہ سے آپ ڈسٹرب نہ ہوں۔ ایک اور بات کہ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو آپ اپنے مکمل پردے کے ساتھ ان کو کھانا سرو کر سکتی ہیں، بلکہ صرف کر سکتی ہیں نہیں، آپ نے کرنا ہے، کیونکہ پردے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پر باؤنڈ ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ مکمل طور پر باؤنڈ ہو جائیں گی تو لوگ آپ کی وجہ سے پردے پہ انگلیاں اٹھائیں گے کہ بھئی جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں وہ تو کام چور ہو جاتی ہیں، یا یہ کہ پردہ تو محض کام نہ کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ خدا را ایسا ہرگز نہ کیجیے گا۔ ہمارے ایک استاد محترم ہوا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ میرے بچوں، اگر تم دین کا کچھ سنوار نہ سکو تو اسے بدنام مت کرنا۔ تو یہ میرے استاد کی یہ نصیحت، یہ میں آپ تک بھی یہ پہنچاتی ہوں کہ بھئی اگر آپ دین کا کچھ سنوار نہیں سکتے تو خدا را اسے بدنام مت کیجیے گا، کیونکہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ پردہ کر کے ہم ایک کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک کونے میں لگ جاتے ہیں، تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ گویا ہم کام سے بچ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ نہ سوچیں کہ آپ بدنام ہوئیں یا میں بدنام ہوئی، بلکہ اس کی وجہ سے بدنام ہوا ہے پردہ۔ پردہ بدنام ہوا، گویا کہ دین بدنام ہوا ہے۔ تو ایسا کرنے سے بچیے، آپ نے پردہ کرنا ہے۔ پردے کے ساتھ بھی آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کر سکتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتی ہیں۔ اپنا منہ دوسری سائڈ پر کر لیں، یا یہ کہ اپنے چہرے کے آگے جس طرف مرد بیٹھے ہیں اپنا دوپٹہ گھونگھٹ کی طرح آگے کر لیں۔ اسی طرح بہت سی عورتیں جیسے وہ باہر کے ملک چلی گئیں، وہاں جا کر انہوں نے پردہ سٹارٹ کر دیا، تو جب وہ واپس اپنے ملک میں آ رہی ہیں تو اب انہیں فکر ہوتی ہے کہ کیسے سب کے سامنے جاؤں گی، سب تو تیار ہوں گے، میں گاؤن پہنے ہوئے ہوں گی تو سب کیا کہیں گے۔ تو دیکھیے، اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا ہے۔ آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے اور لوگوں نے کیا پہن رکھا ہے۔ تو پہلی بات کہ آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہو، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنے رب کے اوپر یقین ہو۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو کر رہی ہوں وہ کیا کر رہی ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو پھر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ کہیں ہم دوسروں کے سامنے عجیب نہ لگیں۔ اس طرح کے سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ تو آپ کو اپنے پہنے ہوئے لباس کی ویلیو پتہ ہونی چاہیے۔ جب تک آپ کو اس کی ویلیو کا پتہ نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کتنی قیمتی چیز پہنی ہوئی ہے، تو پھر ہوگا کیا کہ آپ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے کیا پہن رکھا ہے اور آپ نے جو لباس پہن رکھا ہے اس کا آپ کے رب کے سامنے کیا مقام ہے، تو بس پھر آپ کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔
دیکھیے آپ دیکھ لیجئے فلموں میں ڈراموں میں یہ جو ایکٹرز ہوتی ہیں انہوں نے کیسا کیسا فیشن کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے لباس پہن کر وہ باہر نکل آتے ہیں، انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہے کہ اس وجہ سے کیونکہ انہیں اپنے پر کانفیڈینس ہے، انہیں پتہ ہے کہ جو انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ بہت اچھا ہے، حالانکہ ہوتا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت عجیب سا فیشن کیا ہوتا ہے، بال کسی اور کلر کے ہیں، بیگ کسی اور کلر کا ہے، کپڑے کسی اور کلر کے ہیں، تو یہ عجیب عجیب سی اسٹائلز ہوتے ہیں، عجیب سے فیشنز ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کر رہے ہیں، انہیں اپنی جہالت پر اتنا اعتماد ہے، تو آپ کو اپنے پردے پر کیوں نہیں؟ آپ نے اپنے اندر کانفیڈنٹ پیدا کرنا ہے، کانفیڈنس پیدا کرنا ہے کہ آپ کا جو پردہ ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بہت اہم لباس ہے۔ تو دیکھیے لوگوں کو اپنے پردے کے بارے میں دبی آواز میں ڈر ڈر کر نہیں بتانا، اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ نے بڑے کانفیڈنٹلی انہیں جواب دیں کہ الحمدللہ میں پردہ کرتی ہوں اور میں اپنا پردہ کبھی بھی نہیں اتاروں گی، آپ ان کے سامنے کھانا سرو کریں، چلیں پھریں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پردہ کر کے ایک لڑکی باؤنڈ ہو جاتی ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتی، تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، تو آپ ان کو ایسا کر کے دکھائیں تاکہ ان کے اندر بھی ہمت آئے۔ ایک اور بات کہ جب آپ پردہ کریں تو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ جب آپ پردہ کر لیتی ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ پردہ کرنے کے بعد اب آپ کو صفائی ستھرائی کی ضرورت نہیں ہے، بعض اوقات آپ کو اپنا پردہ اتارنا پڑ جاتا ہے، جیسے خواتین کے سامنے ہی آپ پردہ کھولیں تو جب پردہ کھولیں تو آپ کا چہرہ صاف ستھرا نکھرا ہوا ہو، آپ پردے کے اندر رہ کر میک اپ کر سکتی ہیں، البتہ اگر آپ کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں تو آپ آئز میک اپ نہ کریں۔ تو لہٰذا اگر آپ سے کوئی آپ کے پردے کے بارے میں سوال کرتا ہے تو آپ نے انہیں جواب دینا ہے، لیکن جواب کیسے دینا ہے؟ انہیں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ دینا ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا نا، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے دین کی طرف تم نے کیسے بلانا ہے؟ نرمی کے ساتھ بلاؤ، موعظ حسنہ، نصیحت کرو، تو یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ میں کسی نے آپ سے سوال پوچھا آپ نے اس کے ساتھ بدتمیزی کر دی، تو بدتمیزی نہیں کرنی، جو بندہ اب دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے جستجو کر کے طور پر آپ سے اس وجہ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان کے اندر اس چیز کی جستجو ہے، آپ کا دیا گیا جواب ان کے اندر ہمت پیدا کر دے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو محض صرف اعتراض کے لیے آپ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو انسان کے لہجے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ سوال کس قسم کا ہے، آپ کو لہجے سے معلوم ہو جائے گا کہ سوال کس لیے کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اگر تو آپ کو ایسا لگے کہ یہ صرف اعتراض کے لیے، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے تو آپ کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ایک اسمائل پاس کریں اور سائڈ پر ہو جائیں۔ لیکن ہماری غلطی یہ ہے، ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ جب ہم دین کے کسی حکم پر عمل کرنے لگتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بڑا سپیریئر سمجھنے لگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اعلیٰ ہو گئے، ہم بہت سب سے زیادہ کہہ لیجیے کہ بہت اعلیٰ قسم کے لوگ بن گئے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کی ہدایت ہمیں اللہ نے دی ہے، اس کی توفیق ہمیں اللہ نے دی ہے، تو اگر اللہ نے آج آپ کو اس چیز کی توفیق دی ہے انشاءاللہ کل ان کو بھی دے گا، جو آج آپ کے اوپر تانا زنی کر رہے ہیں، جو آج آپ کو تانے دے رہے ہیں کل کیا پتہ ان کا مقام آپ سے بھی بڑھ جائے، تو لہٰذا اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ تصور کر کے دوسروں کی بے عزتی کرنا یا ان سے بدتمیزی کرنا، اس چیز کا آپ کو بالکل کوئی حق نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے صرف یہی ہے کہ آپ انہیں پیار سے، محبت سے اس چیز کا جواب دیں اور اپنے لیے استقامت کی اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ اگر آپ کسی فنکشن میں جائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ سے پوچھیں ہی نہیں، بہت تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے بول کر تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن ان کی نظریں آپ پر ہی ہوں گی، تو بھئی آپ جہاں بھی جائیں آپ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں، جس بھی جگہ پہ آپ جائیں گی اگر آپ پردے میں ہیں تو گویا کہ آپ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو لہٰذا خوش مزاجی سے سب سے ملنا ہے۔ دیکھیے جس طرح پردہ دین اسلام کا ایک حکم ہے، اسی طرح خوش مزاجی اور خوش کلامی بھی اسلام کا حکم ہے، تو پردے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے پردہ کر لیا اب آپ یہ سمجھے کہ آپ ولی اللہ بن گئی،
اور اب آپ نے کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے، آپ کسی کونے میں لگ جائیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ اٹھیں، آپ نے سب سے ملنا ہے، ساری رشتہ داریاں بھی نبھانی ہیں، اپنے دین کو بھی لے کر چلنا ہے، لوگوں کو بھی یہ بتانا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دین پر عمل کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اللہ کا قرآن واضح طور پر ہمیں کہہ رہا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ کا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی بھی جان کو اس چیز کی تکلیف نہیں دیتا، اس چیز کا مکلف نہیں بناتا جس کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی وہ تو صحابیات تھی جو یہ سب کچھ کر لیا کرتی تھی، آج کے اس دور کے اندر یہ کرنا ممکن نہیں ہے، یہ تو بہت مشکل ہو چکا ہے۔ تو دیکھیے قرآن کی یہ آیت یہ اس بات پر گواہ ہے کہ آج کے دور کے اندر بھی دین کے اوپر عمل کرنا، پردہ کرنا، یہ آج بھی ممکن ہے، کیونکہ اگر آج یہ ہماری لیے ممکن نہ ہوتا تو اللہ قرآن سے اس آیت کو اٹھا لیتے، کیونکہ اللہ کا قرآن تو شاہد ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی جان کو اس چیز کا مکلف نہیں بناتے جس چیز کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ اس چیز کو اپنے سر پر سوار نہ کیجئے، بلکہ ہمت کریں، آپ نے پردہ کرنا ہے، دوسروں کو پردے کی دعوت دینی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے، ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، اور ہمیں کل قیامت کے دن ہم سب کو اکٹھا جنت میں داخل فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔